بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پاک کا پڑھنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، میں ناپاک چیزوں اور ناپاکی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح چلنا اور ایک شام اللہ کی راہ میں گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ انسان کی 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا تو شیر کے پیچھے جا سکتا ہے، کالے سانپ کے پیچھے جا سکتا ہے، لیکن کبھی کسی عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ شیر یا سانپ کے پیچھے جانے سے زیادہ جان جانے کا خطرہ ہے، مگر عورت کے پیچھے جانے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا، اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔